امت مسلمہ عظیم رہنما سے محروم، ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ آج تبریز میں ادا کی جائے گی۔ جسد خاکی تہران لایا جائے گا۔ مشہد میں روضہ امام علی رضا کے احاطے میں تدفین ہوگی۔ ایرانی آرمی چیف کا ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات کا حکم، کمیٹی قائم۔ حادثے میں جاں بحق ایرانی وزیر خارجہ، تبریز اور مشرقی آذربائیجان کے گورنرز اور سپریم لیڈر کے ترجمان بھی خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایران میں 5 روزہ سوگ، قومی پرچم سرنگوں، ثقافتی سرگرمیاں 7 دن کے لیے معطل۔ نائب صدر محمد مخبر نے 2 ماہ کے لیے صدارت کا منصب سنبھال لیا۔ علی باکری نئے وزیر خارجہ مقرر۔ 3 رکنی کونسل 50 دن میں انتخابات کرائے گی۔ ایرانی صدر صوبہ آذربائیجان میں ڈیم کا افتتاح کرنے گئے، واپسی پر ہیلی کاپٹر لاپتہ ہوا۔ حادثے کی خبر ملتے ہی فضائیہ ریسکیو مشن بھیج دیا گیا۔ موسم کی خرابی کے باعث فضائی آپریشن ناکام ہوا تو 40 ریسکیو ٹیمیں روانہ ہوئیں۔ ایران کی درخواست پر ترکی نے نائٹ ویژن ہیلی کاپٹر بھیجا۔ یورپی کمیشن نے سیٹلائٹ میپنگ سروس فعال کی۔ 14 گھنٹے تلاش کے بعد بدقسمت ہیلی کاپٹر کا ملبہ ملا۔ ایرانی صدر کی المناک موت پر پاکستان میں آج یوم سوگ، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ وزیر اعظم کا ایرانی عوام سے اظہار تعزیت، کہا ابراہیم رئیسی پاکستان کے اچھے دوست تھے۔ شہباز شریف کی ایرانی سفارتخانے آمد، تعزیت کا اظہار۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا عالم اسلام ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ صرف ایران نہیں، امت مسلمہ کے لیے بڑا نقصان ہے۔ سندھ اسمبلی میں تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مراد علی شاہ کا صدر ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا اظہار افسوس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور دیگر رہنماؤں کا بھی تعزیت کا اظہار۔ ایرانی صدر کی حادثاتی موت، امریکی محکمہ خارجہ کا اظہار تعزیت۔ سعودی فرمانروا سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا اظہار افسوس۔ صدر ترکی رجب طیب ایردوان، چینی صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر پیوٹن کا بھی تعزیت کا اظہار۔ قطر، UAE، یورپی یونین اور بھارت سمیت کئی ممالک کی ایران سے تعزیت۔ لبنان اور عراق میں سوگ۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کی انمٹ یادیں۔ ابراہیم رئیسی کا پاکستانیوں سے دل کا رشتہ، لازوال محبتیں چھوڑ گئے۔ ایرانی صدر کراچی اور لاہور بھی گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی۔ ابراہیم رئیسی مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر توانا آواز تھے۔ صحافیوں اور اپوزیشن کے احتجاج کے باوجود پنجاب اسمبلی میں حتیٰ کہ عزت بل منظور۔ اپوزیشن ارکان نے بل کی کاپیاں پھاڑ دی، تمام ترامیم مسترد۔ صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ، کہا حکومت نے کوئی مشاورت نہیں کی۔ تحفظات کے باوجود بل پیش کیا گیا، ہر فورم پر احتجاج کا اعلان۔ بل کا اطلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ہوگا۔ جھوٹی اور غیر حقیقی خبروں پر حتیٰ کہ عزت کا کیس ہو سکے گا۔ شاعر احمد فرحات کی عدم بازیابی پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم۔ سیکرٹری دفاع اور داخلہ کل طلب۔ ISI کے سیکٹر کمانڈر کے بیان پر مبنی رپورٹ بھی مانگ لی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، اس کے بعد وزراء اور پھر وزیر اعظم کو بھی طلب کریں گے۔ ایک طرف پیغامات بھیج رہے ہیں، دوسری جانب کہہ رہے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں۔ ادارے جو کر رہے ہیں اس کی سزا سب نے بھگتنی ہے۔ تکلیف ہوئی ہے جس طرح کے ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں میڈیا میں۔ یہ کہنا ہم وزیر اعظم کو یہاں پہ بٹھائیں گے اور پھر پوری کابینہ کو یہاں پہ بٹھائیں گے، یہ عدالتوں کے مینڈیٹ نہیں ہے۔ افواج پاکستان اپنی حدود میں رہ کر کام کرتی ہیں۔ آج جو ریمارکس دیے گئے وہ عدالت کا مینڈیٹ نہیں۔ کہتے ہیں وزیر اعظم کو سامنے بٹھا کر پوچھیں گے، یہ غیر مناسب ہے۔ عدالتوں سے فیصلے آتے ہیں، سنسنی خیز خبریں نہیں۔ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے۔ اداروں کے درمیان ٹکراؤ کا تاثر دیا جاتا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی گرج برس۔ سوشل میڈیا بل پر خصوصی کمیٹی قائم، رانا ثنا کنوینر مقرر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی گرتی صحت پر اظہار تشویش، کہا میں اور پاکستانی عوام شاہ سلمان کی مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ شاہ سلمان پاکستان کے مخلص دوست، عظیم لیڈر اور مسلم امہ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ وزیر اعظم کا ترکی کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر اظہار اطمینان۔
तुर्क सदर को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। शहबाज शरीफ से तुर्क वजीर खारिजा की मुलाकात। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने की पेशकश। पाकिस्तान का तुर्की के साथ तिजारत को $5 अरब तक ले जाने का अज़्म। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा, दोनों ममालिक दिफा के मैदान में मिलकर काम कर रहे हैं। तुर्क वजीर खारिजा का इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ। कहा, फलस्तीन के मामले पर दोनों ममालिक का मौक़िफ़ एक है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्क वजीर खारजा की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। मेहमान वजीर खारजा का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ। नए कर्ज के हुसूल का मिशन। IMF को अखराजात कम करने का प्लान पेश। 1 साल में गैर जरूरी अखराजात में 300 अरब तक कमी। आइंदा माली साल से पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाएगी। दिफा और पुलिस के अलावा तमाम नई भर्तियों के लिए शराकतदार पेंशन स्कीम शुरू करने का मंसूबा। 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की आसामियों को भी खत्म किया जाएगा। मरियम नवाज का पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वजीर आला पंजाब का फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब को यूनिवर्सिटियों से मुंसलिक करने का हुक्म। फॉरेंसिक ट्रेनिंग लैब की जल्द तकमील और बेहतरीन आलात फराहम करने की हिदायत। हीट वेव का अलर्ट। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां 25 मई से करने का फैसला। इम्तिहानात जारी रहेंगे। सिंध में गर्मी की शिद्दत के बायस मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी। 21 से 27 मई तक कोई पेपर नहीं होगा। इंटर के इम्तिहानात 28 मई से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कराची इंतजामिया अलर्ट। जिना अस्पताल में खुसूसी वार्ड कायम। कराची में लुटेरे बेलगाम। 50 लाख रुपए की डकैतियां। बल्दिया टाउन में डाकुओं ने पेट्रोल पंप मुलाजमीन से 10 लाख लूट लिए। न्यू सब्जी मंडी में व्यापारियों से 40 लाख की लूट मार। डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जख्मी। CCTV फुटेजेस की मदद से मुल्जिमों की तलाश। कंदकोट के कच्चे के डाकुओं ने जुल्म की इंतहा कर दी। 3 मुग़वी नौजवानों पर गर्म पानी डालने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। जंजीरों में बंधे नौजवानों पर तशद्दुद। तीनों नौजवानों को ईद के रोज अगवा किया गया था। वर्ल्ड कप से पहले शाहीनों का आखिरी इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 बुध को लीड्स में होगा। नए हेड कोच गैरी क्रिस्टन की निगरानी में तवील ट्रेनिंग सेशन। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं, अब नए अंदाज की क्रिकेट खेलेंगे। और 2500 साल कदीम तहजीब के अमीन शहर में सदियों पुराना तारीखी बाजार। पेशावर की किस्सा खानी बाजार में अब भी 100 साल से जायद पुरानी इमारतें मौजूद। तज़ीन व आराइश के बाद कदीम इमारतों की खूबसूरती में इजाफा। बाजार की सैर के लिए आने वाले मज़ेदार पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़।